اچھا جی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج ہمارا یہ آخری پٹ کال ہے اینڈ دین ویل بی موونگ ٹو the last couple of sessions on extracting. This has been going on for a few months, so I'm sure that ایک چیز اس کی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کا کنیکشن کیا ہے اس پورے میتھڈ میں جس کو ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو دیٹ؟ انشاءاللہ اس کو ہم اینڈ پہ کریں گے جی. میں آپ کے ساتھ share these slides. اچھا جی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور انکانشیس پروکلیوٹیز، ہماری پروپینسٹیز جو ہیں، جو ہماری نیچرل انکلینیشنز ہیں، جو ہماری نیچرل لمیٹیشنز ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے بھی ایک دو اور بھی یہ لینی ہے اینڈ انشاءاللہ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دیم. مینٹل ماڈلز، مینٹل پیٹرنز کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں ظاہر ہے ان ایبسٹریکشن کی بیسس پہ، اور پھر اس کے اندر کئی دفعہ جب تک ہم کانشیس نہ ہو اس کے پابند ہو جاتے ہیں. We think that this is what the real reality of life is and that creates some problems. تو آج ہم اس کا آخری ٹاپک جو ہے جی about overcoming our proclivity, propensity to abstract، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کا ساتواں ٹاپک جو ہے that is جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کی میں if you want a summary of this یا پچھلے سیشن کی اگر آغاز دیکھ لیں تو یہ ان کی کیٹیگرائزیشن بھی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ جو کانشیس اویئرنیس ہے یہ کس کیٹیگری کا ہے. یوز نان ایرسٹوٹیلین لاجک کس طرح سے ہمیں ہماری جو لمیٹیشن ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ وہ کیا کیا ہوتی ہیں، لمیٹیشنز کیا پیدا ہو جاتی ہیں، کس طرح سے اس میں ہیلپ کرتا ہے. ملٹیپل پرسپیکٹیوز اور ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ کس طرح کرتی ہے، ٹیسٹنگ آف میپس کس طرح کرتا ہے. لینگویج پریسیجن کا تعلق اصل میں اس چیز سے ہے جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اس کو اب آپ پریسائسلی بیان کرنا سیکھیں، پریسائسلی بیان کرنا سیکھیں. اکثر اوقات ہمارے بیان کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے. یعنی ایک بات تو یہ کہ وی کین نیور، یہ ایک نیچرل لمیٹیشن ہے، وی کین نیور ایکچولی narrate the full thing that we have experienced, read, observed. یہ کبھی کر کے دیکھیے گا. اگر آپ سے یہ کہا جائے مثال کے طور پر کہ وہ جو مووی آپ کو بڑی پسند آئی، وہ جو کتاب آپ کو بڑی اچھی لگی، اس کا ذرا تھوڑی سی پریزنٹیشن کر دیں، تو اس پریزنٹیشن کو اگر آپ اس کتاب سے اخذ کریں گے تو وہ ماخوذ ہوگی. ماخوذ کا مطلب ہے کہ it will be an abstract, right? It cannot be the whole of it. Otherwise, it's not even possible to derive the whole of it. کسی ایکسپیرئنس کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا بیان. یہ ہماری لمیٹیشن ہے، اس کو مان لیں. اس کے بعد جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہ ہے وہ جو ٹاپک چل رہے ہیں، اور اس کا آخری ٹاپک ہے سیلف ریفلیکشن اینڈ سیلف کریکشن. اس سے پہلے کہ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا جی کہ آپ میں سے جو لوگ ان سیشنز میں شروع سے شامل رہے ہیں they would be aware of this that میرا جو point of view ہے، the way I look at life and the way I try to help people out، وہ basically یہ ہے کہ the only person that we can change، the only person in a situation when you are interacting with others, when you are interacting with the environment, when you are interacting with circumstances, the only thing that you can change is yourself. آپ اپنے علاوہ کسی اور کو نہ بدل سکتے ہیں. خواہش یہی ہوتی ہے، تکلیف بھی یہی ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسرا کیوں نہیں بدل رہا، لیکن ہمارا فوکس دوسرے پر رہتا ہے. اس کو سمجھ لیں، یعنی یہ ہے جو اصل پرابلم ہے. ہمارا مسئلہ اصل میں دوسرا رہتا ہے. We want the other person to change. We want the other person to respond or react in a way that will help us. جب لوگ آج کسی نے مجھے ایک دعا بھیجی کہ پروردگار صرف اتنا مانگتا ہوں تجھ سے کہ مجھے سکون دے دے، باقی ساری زندگی میں سکون دے دے. پروردگار ضرور دے دے جی، سب کو دے دے، لیکن یہ بیسیکلی سکون آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کوئی اور چیز اس کو نہیں پیدا کر سکتی آپ کے لیے. Nothing in the environment will change unless we change. We have to start looking at things differently. Self reflection اصل میں اس چیز کا فائدہ دیتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں
یہ اصل میں تو اپنے اوپر ہی تبدیلی لانے کی باتیں ہیں، لیکن یہ ان پارٹ ہیں کہ ہمیں اپنی اویئرنیس کو زیادہ کانشیس کرنا چاہیے، ہمیں اپنی لاجک کو ریویو کرنا چاہیے، جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، اس میں سے نکل کے وی شوڈ لک ایٹ لائف ایز شیڈز آف گرے. اینڈ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ جو ساری چیزیں آپ کے عرض کی ہیں ان کے بارے میں آپ ایک ریفلیکشن شروع کریں کہ میں کر رہا ہوں. آج جو سچویشن جس نے آج آپ کو پریشان کیا، ٹینس کیا، اسٹریس میں ڈالا، وہ سچویشن میں آپ کیا کر سکتے تھے ڈفرینٹلی؟ واٹ واز اٹ دیٹ کریٹڈ اسٹریس ان یور مائنڈ؟ اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کرنا ہے. اور اس چیز کے اوپر غور کرنے کے لیے جو میں پریکٹسز سجیسٹ کر رہا ہوں جی، ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیجیے. سب سے پہلے تو یہ کہ سیلف کریکشن اینڈ سیلف ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انگیج ان ریگولر سیلف ریفلیکشن ٹو ایگزامن یور اون biases, assumptions and limitations in abstracting. یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو پرابلمٹک جگہیں ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے میں اصل میں آپ کی ایموشنز آپ کے لیے انڈیکیٹر ہیں. Whenever you feel stressed, whenever you feel tense, whenever you feel that you feel impatient, whenever there is a negative feeling inside you, تو یہ سمجھ لیں کہ there is something happening which is creating this. یہ وہ موقع ہے کہ جن کے اوپر سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے. وہ جو سیلف ریفلیکشن ہے وہ اس چیز ان چیزوں کو انڈیکیٹر بنا لیں کہ آج میں ان جگہوں پہ تھوڑا سا اسٹریس تھا، تھوڑا غصے میں آ گیا تھا، میرے اندر جو فیلنگس تھی وہ انکمفرٹیبل تھیں، میں امپیشنٹ ہو رہا تھا، میں آئی واز گیٹنگ اریٹیٹڈ، آئی واز گیٹنگ فرسٹریٹڈ. یہ جو ساری ایموشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک دو چیزیں لے کے ان پر سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے. اس موقع پر اپنے بائسز، اپنی ازمپشن، اپنی لمیٹیشن ان ایبسٹریکٹنگ، ان پر غور کرنا ہے. یہ ہے جو ہمارا سیلف ریفلیکشن اور سیلف کریکشن کا موضوع ہے. بی اوپن ٹو فیڈ بیک. یہ بہت فائدہ دے گا آپ کو اپنے ساتھیوں سے جن کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. who can give you feedback about where you were going wrong or you are going wrong, where you can sort of relieve yourself from these difficult feelings. Following are some practices to improve self-reflection and self-correction. Number one is journaling. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو میں بہت دفعہ اس کو ذکر کر چکا ہوں. یہاں پر جس چیز کا میں بات کر رہا ہوں اب وہ جتنا بھی اب تک آپ کر چکے ہیں، جتنا بھی اب تک کر چکے ہیں، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ریفلیکٹیو جرنلنگ کو ہم نے شروع کیا تھا جی آفٹر آور ٹاپک آن کانورسیشن، کہ ہمیں اچھی کانورسیشن کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں. اور اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ اب اس کے اوپر ریفلیکٹیو جرنلنگ لکھا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کدھر غلط کر رہا ہوں. یہ میں نے سامنے گائیڈ لائنز رکھی ہیں اپنی، میں کن کن کو فالو کرتا ہوں، کن کن کو نہیں کرتا ہوں، کیوں نہیں کر پاتا ہوں. اس میں جو آپ کے لیے جو ہیلپ فل چیزیں ہوں گی وہ یہ ہے کہ کیپ اے جرنل ٹو ریکارڈ your thoughts, because it is your mental patterns, your abstractions of the past, number one, and your thoughts in the moment. جو mental abstractions in the past ہیں وہ اصل میں آپ کی immediately without your knowing it feelings کو جنریٹ کر دیں گی. آپ ٹینس ہو جائیں گے، آپ fearful ہو جائیں گے، آپ you can be frustrated, you can feel irritated. یہ سب چیزیں کئی دفعہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کسی کا فون آپ دیکھتے ہیں کہ فون بج رہا ہے اور جو جب آپ نے چیک کیا کہ کس کا ہے تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو اریٹیشن ہے یہ اصل میں آپ کی مینٹل پیٹرن ہے. آپ نے کچھ سوچا نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں سوچا، لیکن اگر وہ آپ تھوڑی دیر کے بعد بھی محسوس کریں کہ وہ اریٹیشن برقرار ہے تو اب اصل میں وہ اس فون کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے، اب آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے. So you are continuing to torture yourself now. So your thoughts, your experiences, کیا وجہ ہے کہ مجھے اس کے اوپر اریٹیشن ہوئی ہے، یہ آپ کی ایکسپیرینسز، پاسٹ ایکسپیرینسز سے ریلیٹ کرتا ہے. اینڈ ریفلیکشن، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں ایسا، واٹ آر دی abstractions involved, what are the mental patterns involved. Writing down your ideas and feelings can help you identify patterns in your thinking and areas where you might need more attention اپنی امپروومنٹ کے لیے، اپنی کریکشن کے لیے. نیکسٹ از مائنڈفلنس میڈیٹیشن. یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو ڈیٹیل اگین. اتنی بات سمجھ لیں کہ مائنڈفلنس میڈیٹیشن کا مطلب اصل میں اپنی تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کاٹ کے اپنے اندر پیدا ہونے والی فیلنگس اور ان کی تھاٹس سے زیادہ اویئر ہونا ہے.
ٹھیک ہے جی. It can help you recognize when you're making assumptions or wild abstractions and allow you to redirect your focus to the present moment. Set aside time for reflection. یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں. اور جس طرح سے میں نے ابھی پچھلے دنوں قرآن مجید کی کلاس میں یہ کہا نا کہ آپ نے 15 منٹ اس اسٹڈی کے لیے مختص کرنے ہیں، تو اس اسٹڈی کے لیے بھی 15 منٹ مختص کریں. یہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے جو آپ کے اپنے اندر ہے. ٹھیک ہے نا جی. بینگ گاڈ کانشیس، اس میں جو جرنلنگ میں یہ بات بھی ضرور لکھیں، اس کو شامل کر لیں اپنی اپنی جرنلنگ میں کہ کن کن موقعوں پر خدا یاد نہیں رہا تھا. where he should have been active in my decisions. جدھر میری فیلنگز جو ہیں could have been neutralized. اگر مجھے یاد ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے، یہ اگر مجھے یاد رہے تو میرے اندر کتنا اطمینان پیدا ہوتا ہے. اس چیز کو بھی اپنی جرنلنگ میں شامل کریں. ڈیڈیکیٹ اے اسپیسیفک ٹائم ایچ ڈے اور ویک فار سیلف ریفلیکشن. 15 منٹ اس کے لیے مختص کر دیں کہ میں نے اپنی آج زندگی میں جو جو موقع تھے اسٹریسفل، اس کے اوپر جرنل کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. اگر آپ کو لکھنا پسند نہیں ہے ٹھیک ہے، آئی وڈ ویری آئیڈیلی سجیسٹ کہ لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایون اف یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ گڈ، یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ گرامیٹیکلی کریکٹ، اور اسپیلنگ کے بارے میں آپ بڑا پنکچویشن بڑی اچھی ہونی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے. یہ اصل میں اٹ از اے اسپلنگ آف یور مائنڈ، اسپلنگ آف یور ہارٹ. جس کو لکھنا شروع کریں، اس کے لیے ایک ٹائم اختصاص کریں، اس کی مختص کریں کہ جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. یوز دس ٹائم ٹو تھنک ڈیپلی اباؤٹ یور بلیفس. یہ وہ بلیفس نہیں ہے، دس از ناٹ جسٹ یور ریلیجیس بلیفس، بلیفس اباؤٹ پیپل، بلیفس اباؤٹ سچویشن، بلیفس اباؤٹ ایکشنز. کہ جب ایسے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. یور assumptions, your actions and decisions, and consider whether they align with your principles and visions. اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچئے یہ کہ کیا یہ جو میں کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت کا ریئیکشن ہے، وہ میرے اپنے لیے جو میں نے لانگ ٹرم ویژن رکھا ہوا ہے، جو میرے پرنسپلز ہیں. Am I acting according to my principles? Am I acting according to what will take me towards my long term vision? زندگی میں جو ٹائم ہے ہمارے پاس وہ لمیٹڈ بھی ہے اور انسرٹن بھی ہے. اگر آپ نے کوئی ویژن اپنے لیے رکھا ہے تو اس کے بارے میں یہ ویژن کی بات کر رہا ہوں جی. اگین ڈونٹ کنفیوز اٹ وتھ گولس. کیونکہ جی میں نے یہ نہیں، اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے. اچیومنٹ جو ہوگی دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے کس راستے کو فالو کرنا ہے. واٹ از گوئنگ ٹو بی آور پاتھ، واٹ از گوئنگ ٹو بی آور پریفرڈ پاتھ. وہ ویژن کیا ہے، وہ پرنسپلز کیا ہے کہ جن کو فالو کرتے ہوئے میں نے اس ویژن تک پہنچنا ہے. یہ پوری ہم نے ایکسرسائز میں نے سجیسٹ کی تھی. ظاہر ہے اس سیشن میں کی تو نہیں ہے یہ ایکسرسائز، لیکن اس کے میں نے سارے قد و فعال بیان کیے تھے آپ کو کہ وہ ہم کیسے کرتے ہیں. The next is seek feedback from those that you interact with. They can be your mentors, they can be your colleagues, they can be your family, they can be your friends, anybody who can provide valuable insights into your thought processes and help you identify areas where you might need to self-correct. خاص طور پر ان جگہوں پر کہ جدھر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، جدھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اصل میں وہ جگہ نہیں ہے کہ جدھر دوسرے نے چینج کرنا ہے. آپ کے دیکھنے کے طریقے کو چینج ہونا ہے. If you want to live a peaceful life, change the way you approach life. Life is going to remain like this, even if it changes. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ زندگی جو ہے بڑی پرسکون ہو گئی ہے تو اصل میں بڑی مشکل میں ڈال دے گی آپ کو. یعنی وہ ایک بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے. ایسا کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے اندر کنسرن نہیں ہے، جو بالکل ایٹ پیس جیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آرٹیفیشلی اس کو اچیو کر لیا ہے. جس سیٹ اپ کے اندر ہم جی رہے ہیں، جس زندگی کو ہم، جس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اس دنیا میں ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اینڈ دس انٹریکشن از گوئنگ ٹو کریٹ پرابلمز ان اس. ان پرابلمس کا حل ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، اندر ڈھونڈنا شروع کریں. دوسروں سے فیڈ بیک لیں، ان سے پوچھیں کہ میرے خیال، آپ کے خیال میں مجھے کس طرح سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ نہ ہو. And think about your patterns, think about how you're thinking about a situation. یہ ہم ساری بات جو ہے یہ کر چکے ہیں، کیونکہ this is what you are abstracting. اصل میں ایبسٹریکٹنگ یہی کچھ آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں. چیلنجنگ یور assumptions. وہ جن ساتھیوں نے میرے ساتھ ابھی کریٹیکل ریفلیکشن کا سیشن کیا ہے، میں ان کو ابھی ہم اینڈ آف دا سیشن پہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہم نے اب اس کی بیسک سیکھ لی ہیں. So now what you have to do is to start practicing them in your everyday life.
Make a habit of challenging your assumptions and beliefs. यहाँ पर अगेन द बिलीव्स आर नॉट योर रिलीजियस बिलीफ, उसको भी जरूर गौर करना चाहिए, उस पर भी जरूर देखना चाहिए कि वो मेरे पास एक चीज को मानने की क्या जरूरत है, क्या वजह है, उससे मेरी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है, उसकी क्या बेसिस है। लेकिन जनरली जो जिंदगी जिस तरह से आप गुजार रहे हैं उसमें ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर इसकी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह सवालों जवाब में मैं इसकी कुछ तफसील भी कर दूंगा। Whenever something is creating a problem for you, there is some belief। मिसाल के तौर पर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन असल में आपके बिलीफ्स हैं कि लोगों को ऐसा करना चाहिए। जब वो नहीं करते तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या हर्ट पैदा होती है। तो ये क्या बिलीफ्स हैं आपके, एंड आर दे जस्टिफाइड, डू यू थिंक दे आर करेक्ट? Ask yourself why you hold a particular belief and whether it is based on evidence or personal bias. The next is seek out contradictory information. Whatever you are doing, जिधर जिधर आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो रही है और आपने अपने बिलीफ्स को अनकवर कर लिया है, assumptions को अनकवर कर लिया है, मतलब देखें कि क्या कोई और assumption भी हो सकती है। ये जो बात है कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और इसका मतलब है कि मेरा बिलीफ ये है कि दिस इज द वे पीपल शुड बिहेव, इज इट ट्रू यूनिवर्सली? इज इट ट्रू अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस? वुड आई बिहेव एग्जैक्टली द सेम अंडर टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस? जब मेरी तबीयत अच्छी नहीं होती, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, जब गुस्से में होता हूँ, जब मुझे किसी ने तकलीफ पहुंचाई होती है, तो क्या मैं उस वक्त भी उतने ही अच्छे मूड में दूसरों से बात कर रहा होता हूँ? और जब नहीं करता हूँ, वो तो नहीं जानते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ है। तो उस वक्त मैं उनकी assumption तोड़ रहा होता हूँ, बिलीफ तोड़ रहा हूँ। सो थिंक अबाउट योर बिलीव्स, थिंक अबाउट योर assumptions. Be open to changing your mind when presented with compelling evidence to the contrary. अगर ऑपोजिट एविडेंस आपके सामने आए तो अपनी राय को बदलने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। डोंट फील हेजिटेंट अबाउट चेंजिंग योर ओपिनियन। ओपिनियन चेंज करने का मतलब है इंटेलेक्चुअली चेंज हो गया, अभी उस पर काम करना पड़ेगा कि वो इमोशनली भी चेंज हो जाए। लेट से मैं, बड़ा आसान होता है कहना कि आप ये एक्सपेक्टेशन चेंज कर लें, मैंने कर ली, एक्सपेक्टेशन चेंज कर ली, ठीक है जी, बट दैट डज नॉट मीन कि अब मैं दिल से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। दीज आर टू सेपरेट एस्पेक्ट्स और दोनों पे अलग अलग काम करना पड़ता है जी। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। द वर्ल्ड एंड दिस लाइफ इज गोइंग टू रिमेन अनसर्टेन। हम हमारी पूरी कोशिश होती है, कभी आप गौर कीजिएगा, अपने बच्चों की तरबियत से लेके, अपने बच्चों के बारे में परेशानियों से लेके, हम अपने करियर के बारे में और फिर अपनी जिंदगी को शेप करने के बारे में, वी आर ऑलवेज, और फिर अपने अपने घर का निज़ाम चलाने के हवाले से, वो चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल में डालती हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हैं, फ्रस्ट्रेशन में मुबतला करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, वो चीज़ें कि जिधर हमारे हमारे कहे के मुताबिक मामला नहीं हो रहा। और जब हमारे कहे के मुताबिक मामला नहीं होता तो फिर असल में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। हमारा ये ख्याल होता है, ये हमारा ख्याल होता है कि अगर हमारे कहे के मुताबिक मामला होगा तो जिंदगी में अनसर्टेनिटी नहीं पैदा होगी, चीजें मेरे कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन वो जो छोटा सा दायरा है आपके कंट्रोल का, वो भी इतना अनसर्टेन है कि उसमें भी आपके पास टोटल कंट्रोल कभी नहीं होगा। सो एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। Things will remain uncertain. Accept that the world is complex and uncertain. Avoid the temptation to oversimplify issues or resort to black and white thinking. Learn from mistakes. I think this is one of the most important things. I keep telling, when पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि एक साथी को मैं ये बता रहा था कि अगर हम सोचें जरा कि एक आदमी आपके पास टीवी भेजता है जिसमें लिखा है कि मैंने ये 25 चीजें ट्राई की हैं जो फेल हुई हैं इन माई लाइफ, एंड फ्रॉम दिस इज व्हाट आई लर्न। ये असल में फेलियर है ही नहीं, दीज आर द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज सक्सेस कैन make you oblivious of what you are doing wrong, but failures can make you a very good observer। क्या गलती हो रही है, किस तरह से ठीक करना चाहिए, मैं क्या सीख सकता हूँ। Analyze your errors and determine how you can avoid similar pitfalls in the future. This is going to help. And we are particularly talking about the sphere where you're taking moral decisions, where your inner feelings are getting out of your control. Educate yourself continuously. इसके नतीजे में आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होगा, इसके नतीजे में आपके बने हुए बिलीफ चैलेंज होंगे,
آپ زیادہ نالج سے زیادہ پرسپیکٹو سے ایکسپوز ہوں گے. اس کے نتیجے میں یو ول کنٹینیوسلی سیک آؤٹ نیو انفارمیشن پرسپیکٹو اینڈ knowledge to keep your thinking up to date and adaptable. And there are just two more points, I guess. Establish accountability partners if you have any. I would suggest that this is a very good idea. You can have different accountability partners for different aspects of your life. You can have a colleague, for instance, who can help you. آپ کو جو دفتر میں کسی چیز سے اریٹیشن ہوتی ہے, کسی بات پر دکھی ہوتے ہیں, کسی بات پر غصہ چڑھتا ہے, اپنے کسی باس کی بات پر غصہ چڑھتا ہے, اور پھر ہم بیٹھ کے اس کو ایٹ لینگتھ بیان کرنے لگ پڑتے ہیں, اس کی بد تعریفی کرنے لگ پڑتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ فرام دا پرسپیکٹو آف ethical and moral behavior, and you will see that there is something wrong here. We need to change it. ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہم نے اس کا پرسپیکٹو سمجھا ہے کیا, ہم نے اس کے کنسرن کو سمجھا ہے کیا, میں کس طرح سے اس کو بدل سکتا ہوں. شیئر یور سیلف ریفلیکشن اینڈ سیلف کریکشن گولز ود این اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, اینڈ ایز آئی جسٹ سیڈ, اٹ کین بی این اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر فار ڈفرنٹ spheres of life. There can be different people. It can be your spouse in one sphere, it can be your sibling in another, it can be your colleague in another, it can be your friend in another. How you behave in a club might be, you might say that I would like you to just observe me کہ میں یہ ایسے یہ تو نہیں کر رہا, اگر کروں تو مجھے پلیز ریمائنڈ کرا دیں and help me get out of this habit. Because keep this in mind, these accountability partners can only help you in your apparent behaviors. آپ کو وہ اصل میں اس چیز میں ہیلپ نہیں کر سکتے کہ اندر کیا چل رہا ہے. یہ آپ کو کانشیس ہونا پڑے گا. سیلف ریفلیکشن اور سیلف کریکشن جب وہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ادھر سے آگے شروع ہوگی کہ آپ نے دیکھنا ہے اس سے ہیلپ لے کے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اینڈ فائنلی ہمبلنس اختیار کریں. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ میں یہ کہہ چکا ہوں اور اب میں اسے بدل نہیں سکتا, اس ایگو کے مسئلے میں کبھی نہ پڑنے دیں اپنے آپ سے. ٹھیک ہے نا جی. گیٹ آؤٹ آف دس دیٹ یو need to be proven right. اس نیڈ سے نکل جائیں. یہ نیڈ بہت زیادہ آپ کو فری کر دے گی. It will help you get a lot of peace of mind if you can get rid of this strong desire to be right all the time. اچھا جی, میں ادھر روک رہا ہوں جی. If you have any questions, any clarifications for these points, آپ اگر ہو سکے تو اس کی ایک پکچر لے لیں, so that if you have any questions, if you have any points to discuss, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ we can do that. جی, I'm available for your questions. جی بسم اللہ. جی شبانہ جی, آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم سر یہ السلام. دوبارہ مجھے بتا دیں, یہ سیک آؤٹ کانٹراڈکٹری انفارمیشن, یہ مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آیا, اس کو تھوڑا بتا دیں. آپ کی جو بھی میں let me share that again. What we are saying over here is that whatever your ideas that are creating a problem, actively seek out information that contradicts your current beliefs or assumptions. جو اس وقت پرابلم کریٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے کرنٹ بلیفس, جیسے میں نے ابھی بتایا, ایکسپیکٹیشنز ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, یہ اس کا کانٹرڈکٹری ایویڈنس ہے. میری ایکسپیکٹیشنز لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ رہیں. رائٹ, فار انسٹنس اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہے تو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اپنے آپ کو کہ جس وقت میں لوگوں سے ملتا ہوں اور اس سے پہلے کے واقعات میرے اوپر اچھا یا برا اثر کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو میں کنسسٹنٹ رہتا ہوں. بظاہر تو ہو سکتا ہے کنسسٹنٹ رہتا ہوں, کبھی ان سے مشورہ کر کے دیکھیں. یعنی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے دوست نے یہ کہا ہو کہ سیم دیٹ یو آر پری آکوپائڈ, آپ کے ذہن پہ کچھ چل رہا ہے, کوئی پریشانی ہے, شیئر کریں کیا. اس لیے کہ وہ جو پرابلم ہے وہ اصل میں نمودار ہو جاتی ہے اپنی ذہن پہ, آپ کی اپیرنس پہ. سیک آؤٹ کانٹرڈکٹری انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں جب اس طرح کی چیزوں پر غور کروں تو مجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو میں ایکسپیکٹیشن بنایا ہوا ہوں جس بلیف کے اوپر کہ اچھے لوگوں کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے, ہم ان سے وہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہر دفعہ. یہ ازمپشن سے ٹھیک نہیں ہے. یہ والا ہے ایکسپیکٹیشن. یہ واضح کر سکا ہوں جی سر, تھوڑا سا اور بتا دیں, نہیں سمجھ آیا.
آپ کو کوئی ایسی چیز بتائیے گا کہ جو آپ کو پریشان کرتی ہو، اگر اگر اف یو کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ. سر بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے بعض دفعہ، کہ کوئی شکایت لگا رہا ہوتا ہے گھر ہی کا بندہ کہ وہ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور میرے سے، تو وہ اس میں بہت ان ایزی محسوس کرتی ہوں کہ شکایت لگانے کے بجائے خود مینج کرنا چاہیے۔ رائٹ. یہ جو آپ ان ایزینس محسوس کرتی ہیں، یہ کس چیز کی ان ایزینس ہوتی ہے؟ یعنی یہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ میرے سے یہ جو بات کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ مجھے مورد الزام قرار دے رہی ہے. اس چیز کی ان ایزینس ہوتی ہے. اس چیز کی ان ایزینس ہوتی ہے کہ اگر بچے پڑھ نہیں رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا. واٹ از اٹ دیٹ میکس یو فیل انایزی؟ جیسے ہی آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ میرا ایک پیٹرن ہے، یہ میری ایک ایبسٹریکشن ہے جس کے پیچھے کچھ ازمپشنز اور بلیفس ہیں میرے. وہ جو ازمپشنز اور بلیفس ہیں وہ کچھ ایویڈنس پہ، کچھ آپ کے ایکسپوجر پہ، کچھ آپ کے ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہیں. جب وہ ازمپشنز اور بلیفس آپ اس کو یونیورسلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایز ریالٹیز، تو یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے، یہ مسئلے پیدا ہوں گے کہ جب کوئی آدمی شکایت لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے الزام دے رہا ہے. تو ناؤ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. لیکن وہ ہو سکتا ہے صرف اپنا کنسرن بیان کر رہا ہو. تو جو کانٹرڈکٹری اس میں ایویڈنس ہے جیسے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ جس کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں تو وہ انیزی محسوس کر رہا ہے، مطلب وہ بچہ رو رہا ہے یا وہ تنگ ہو رہا ہے، تو اس چیز کو آنا ہی نہیں چاہیے، کمپلین کی ہونا ہی نہیں چاہیے اس کو. بس مطلب آپس میں مل بیٹھ کے اس کو ایسے طے کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر الزام کوئی نہیں جانا چاہیے. وہ مجھے برا لگتا ہے، اپنے دیکھیں اوپر اب اس میں جو یہ بات ہے آپ کی، یہ جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ان ایزینس اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ دوسرے کو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ بچوں کے حوالے سے، ان کی فیلنگس کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اس طرح وہ بھی سوچیں. جی 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 یہی بات ہے. وہ نہیں سوچیں گے اس طرح. یعنی یہ جو اس بلیف سے نکل جائیں. You'll have to صحیح. comfort them. You'll have to tell them that they can only see the world through their eyes. ٹھیک ہے جی. یہ جس وقت اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے تو یہ جو ان ایزینس ہے، آپ اس کے اوپر قابو پانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. یہ ہے. یعنی جو بھی آپ کا اس وقت بیس بن رہی ہے نا جی اس نیگیٹو ایموشن کی، اس کے پیچھے کچھ بلیف ہیں آپ کے. وہ جو بلیف ہیں وہ ان کا کچھ ایویڈنس ہے آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ، ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پر میں بھی، یہ میرا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ when people used to do this I felt very uncomfortable and that is why I need to help others. Maybe you need to talk to the person who's speaking in front of the child. ہم کیا کر سکتے ہیں، دوسرے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہے جو آپ نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے. یہ ایکسپیکٹیشن آپ جس دوسرے سے کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں کہ وہ نہیں پورا کر سکتا. یہ کیونکہ وہ اس اس کا بلیف سے آئیڈیل نکل نہیں ہے جائیں. نا، اس کا تو آئیڈیل ہی نہیں ہے نا، وہ ہاں، اس اس کا کا مطلب ہے وہی کہ آپ آئیڈیل ہے جو وہ کر رہا ہے. رائٹ. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹرول دا بہیویئر آف دا چائلڈ irrespective of what is going on inside. ٹھیک ہے جی. جی So if that was your expectation, get out of that. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسپیکٹیشن غلط تھی. اصل میں ایکسپیکٹیشن اس شخص سے غلط تھی. ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے تھی ہے لیکن یہ پوری نہیں کر سکتے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ ایکسپیکٹ کریں جو یہ کر سکتے ہیں. گیٹ آؤٹ آف دس. یہ ہے جی جو سر. بات ہے جی. وین یو ول جی گیٹ دس کانٹرڈکٹری ایویڈینس کہ اچھا یہ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یہ میرے کچھ بلیف ہیں، اس کے خلاف بھی کچھ ایویڈینس ہے، وہ جب سامنے آتا ہے اور اس کے بعد میں ہمبل طریقے سے اس پہ غور کر کے اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتا ہوں. میری جو وہی بات ہے، آئی کین ناٹ چینج دی ادر پرسن. واٹ آئی کین چینج از دا وے آئی فیل اباؤٹ دی ادر پرسن. جی سر سمجھ آ گیا، بہت شکریہ. جی حمزہ صاحب پلیز آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت؟ سر لاسٹ پوائنٹ کہ فری آف فری کرنٹ ڈیزائر سے آف بینگ کریکٹ آل دا ٹائم. کوشچن از کہ واٹ اف کہ آپ ڈیورنگ آرگیومنٹ آپ واقعی میں کریکٹ ہوں، لائک سمپل ایز 1+1=2، دس از یور آرگیومنٹ، اور جو دوسرا بندہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا اور اس میں کچھ اس سمپل چیز کو بھی نہیں سمجھ رہا اور اس کا کچھ بالکل اپوزٹ آئیڈیا ہے، تو اس سینیریو میں ہم پھر بھی اپنے ڈیزائر کو مٹا دیں گے کہ ہم کریکٹ ہیں، یا
ہم ہم اس کو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہم ہی کریکٹ ہیں. اس میں جو ہے نا جی امپورٹنٹ بات وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کی کلیئر کٹ ایک رائے ہے کہ جو آبجیکٹو رائے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1+1 2 ہونا چاہیے اور یہ بات مانی نہیں جا رہی. جو اس میں ایک ازمپشن پیدا ہو سکتی ہے فوراً پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہ اصل میں 1 سال کے بچے کے لیول کا بھی نہیں ہے مینٹلی. ٹھیک ہے، جس کو کہ 1+1 2 آتا ہے یہ مینٹلی اس کے لیول کا بھی نہیں ہے. اور ایک ازمپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ شاید اس سینیریو کو 1+1 2 کی طرح نہیں دیکھ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح دیکھ رہا ہے. وہ اس دیکھنے کو وہ خود اصل میں وہ دیکھنا ہے جو کہ مجھے سیکھنا ہے. اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں دوسرے کو ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ ایک ریزنیبل آدمی ہے اگر تو اس کی کوئی وجہ ہوگی اس طرح دیکھنے کی. میں پوری توجہ اس پہ دیتا ہوں کہ یہ اس طرح کیسے دیکھ سکتا ہے. میرے لیے آبویسلی ایک بات غلط ہے لیکن دوسرا آدمی اصرار کر رہا ہے کہ نہیں اس کا حل یہ ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی یا تو یہ بالکل بیوقوف آدمی ہے اور یا ایک ریشنل آدمی ہے کہ جو ڈفرنٹ طریقے سے دیکھ رہا ہے یا اس کو کوئی شدید غلطی لگی ہوئی ہے. ان ایدر کیس اگر آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ ضروری ہوگا کہ آپ اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ لیں پہلے. اس کے بغیر اس سے بات نہیں ہو سکے گی، ہو ہی نہیں سکے گی. پرابلم یہ ہے کہ یعنی میں نے وہ اس پہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ بھی نہیں ہے. میں ان کو نہیں سمجھا سکتا کہ آپ ہٹ کے تو حمزہ کی بات سنیں پہلے. میں ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یعنی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے واٹ اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ ویئر آئی اسٹارٹڈ فرام. زندگی میں آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشن کو چینج کریں. یعنی یہ ایکسپیکٹیشن کہ جس چیز کو میں 1+1 2 جیسا کلیئر اور آبویس سمجھتا ہوں اس طرح سے دنیا کے ہر آدمی کے لیے یہ کلیئر اور آبویس ہے. آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جن کے لیے ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے نہیں ہے. مے بی آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن کو. اگر میں سمجھ سکوں تو شاید مجھے یہ پتا چل جائے کہ اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہے دیکھنے کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ اچھا ان کو یہاں پر غلطی لگ رہی ہے اصل میں. اب میں زیادہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر پاؤں گا. یہ 2 فائدے اس کے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جی کہ ہو سکتے ہیں. بٹ اگین فائدہ جو بھی ہوگا اگر آپ کے نزدیک پرابلم کو اس ایشو کو ختم کرنا ہے تو یہ ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں کہ جس چیز کو میں 1+1 2 سمجھتا ہوں وہ اصل میں دنیا والوں کے لیے 1+1 2 ہی ہے. یعنی میں واٹ آئی ایم سیئنگ اس کو میں ریفریز کرتا ہوں شاید یہ بات غلط سمجھی جائے. جس چیز کو میں ایک آبویس ریالٹی سمجھتا ہوں وہ دنیا کے والوں کے لیے بھی آبویس ریالٹی ہے. یہ ایک بہت بڑی ازمپشن ہے جس کو کہ ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ دوسرے کیسے دیکھ رہے ہیں. جی حمزہ میں کچھ بات واضح کر پایا جی؟ جی سر، جی سر، بہت بہت شکریہ سر. جی عبداللہ ذیشان صاحب آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی ابھی شبانہ بہن نے جو سوال کیا تھا اسی کے اوپر بلڈ اپ تھاٹ ڈیولپ ہو رہا تھا. آپ نے اسٹارٹ جب ڈیمو دی تھی آپ نے اسٹارٹ کی تھی کہ یو آسکڈ ہر ٹو کم اپ وتھ ا سچویشن جہاں پر شی از فیلنگ چڑچڑاہٹ یا انیزینس رائٹ. تو ایف کا جو پوائنٹ ہے لائک ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کانٹرڈکٹری آرگیومنٹس اینڈ آل آف دیٹ اس کا کیا اینڈ گول یہی ہے کہ ہمیں وہ پین کو وینش کرنا ہے اس ایکسرسائز کے تھرو ایک ہماری جو اندر جو انیزینس ہے ایسوسیٹ ود دا پیپل اور جو بھی آس پاس ہیں وہ پین کو ہمیں وینش کرنا. از دیٹ دی اینڈ گول؟ نہیں یہ میں آخری بات نہیں پین کو کیا کرنا ہے جی؟ وینش لائک تھرو دیٹ از دا اینڈ گول ٹو وینش دیٹ پین. اوکے دیٹ اوکے. انیزینس. we might it might take a lot of time to completely eradicate that pain, but what we can do with it is that we can start lessening it. It will definitely, you see, think about a situation where you felt pained, seriously pained. Now that situation is maybe it will arise again in your life. The idea is that
how can I make myself, prepare myself more strong so that I can bear that pain more easily. असल में तो सिर्फ यही कर सकता हूँ मैं अगर देखिए ये काम इतना मुश्किल है कि जब मेरे पास एक ताकत होती है ना कि मैं ये ना करूं तो फिर मैं नहीं करता. जिधर मेरे पास ये ताकत नहीं होती और मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मैंने सीखा नहीं होता. ठीक है जी. जब छोटे बच्चे मुझे पेनफुल प्रोसेस में डालते हैं तो मैं उनको जोर से रोक लेता हूँ कि तो ठीक हो जाओ. ठीक है ना. बट when somebody stronger than me is putting me through the same process and putting me through the same torture, then I put myself through more torture by thinking about the whole thing time and again, and making up strategies how to change the other person. Talk to him. आप ये जो बात है, लेट अस, ये जो शबाना ने अपना एक्सपीरियंस जिक्र किया, शबाना के पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो बात करके देखें कि इस तरह से किस तरह बच्चों में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है. तो इस वजह से ये नहीं करना चाहिए. लेट से ये बात हुई और उसके नतीजे में उनकी तरफ से चेंज आ गया. ये चेंज वो तब नहीं आएगा, यानी ये चेंज इसके बारे में कभी ये इस गाम में मुब्तला ना हो कि ये शबाना की बात करने के नतीजे में आएगा. कुछ चीजों में जिसमें चेंज आ जाती है वो इसलिए आती है क्योंकि वो उनके इंटरनल प्रोसेसेस का हिस्सा बन जाती है. तो इंसान ने खुद बदलना है. आप बात जरूर करें, हो सकता है आपकी बात इस चीज के अंदर एक सीड पैदा कर दे कि वो उन्होंने इस बात पे और फिर उसे गौर करना है. बट कीप दिस इन माइंड, इन लाइफ यू कैन ओनली चेंज योरसेल्फ, ओनली योरसेल्फ, नथिंग एल्स. आप दूसरों के ऊपर कुछ ना कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिधर वो इन्फ्लुएंस बर्दाश्त करें. इसलिए इस चीज के बारे में बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का इन्फ्लुएंस दूसरों पे क्या है. क्या मैं दूसरों को इम्पेशेंस सिखा रहा हूँ, या मैं दूसरों के लिए किस चीज का रोल मॉडल हूँ. इवन विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग यू कैन बी अ मॉडल फॉर अदर्स, बट व्हाट इज इट दैट यू आर मॉडलिंग. मैंने ये स्टेटमेंट बहुत दफा सुनी है लोगों से. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग दिस, एंड स्पेशली टीचर्स, व्हेन आई गो used to go to these teaching workshops, not teaching workshop with teachers. तो एक स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंगली बोली जाती थी कि हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट. ठीक है जी. हमारे पास रोल मॉडल, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रोल मॉडल्स हैं लेकिन किसी अच्छी चीज के रोल मॉडल्स नहीं है. रोल मॉडल तो होते ही हैं. कोई सोसाइटी रोल मॉडल के खिलाफ नहीं होती. मिसाल के तौर पर आप रोल मॉडल किसी मूवी के हीरो को बनाते हैं या किसी मूवी के विलन को बनाते हैं, ये आपने करना है. दोनों मॉडल्स तो है. प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने ऊपर फोकस जो करना है उसको हम भूल जाते हैं. हम ये चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए. तो आई टोटली वुड कंडोन द आइडिया जो आपने समझी है बात, दैट विल मेक अस स्ट्रॉन्गर, नॉट टू फील दैट पेन, बट दैट विल रिक्वायर टू थिंग्स. एक इंटेलेक्चुअली उस एक्सपेक्टेशन को खत्म कर देना, दूसरा इमोशंस से भी निकाल देना. ये दो चीजें जरूरी हैं. इसका एक खतरा भी है, वो भी ध्यान में रखिएगा. जिन जिन चीजों में ये हो जाएगा ना, उन चीजों में आपके अंदर एक नौयत की इंडिफरेंस पैदा हो जाएगी रिलेशनशिप में, और वो दूसरे को दिखेगी बहुत जल्दी. ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका और कोई हल नहीं है. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन टॉर्चरिंग योरसेल्फ. जी अब्दुल्ला, मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ. इफ आई हैव नॉट बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज. Clarified my answer. Thank you very much. ओके जी, थैंक यू. ओके जी राफिया जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए. Moisa, when you are having two people are having a conversation or आप कोई बात करते हैं and the other person does not seem to understand what you're saying, और उनकी कोई और assumption होती है, आपके कहने का कोई और मतलब होता है, तो वो differences तो हो जाते हैं. And in the end, what happens is that you don't know how to go forward in that conversation because you are not understanding, they are not understanding what you are trying to say, and you cannot understand why they are reacting like that. So आप जब कहते हैं कि you only have to change yourself, that is right. So in the end, what it really means is that you have to really then totally sacrifice yourself. और आप जैसे कह रहे हैं कि उसमें one of the biggest danger can be that you can totally become then indifferent. That maybe you don't feel
first of all, you do feel the emotion, pain, very long. But if you can get over the feeling of pain, emotion, then you become indifferent. Then you don't feel anything. Do you think that is something one would like to have in life? Because I think pain and sorrow and pain and happiness aren't they all a part of your life? ये communication का जो problem हो जाता है, not understanding and not being able to clarify, this does become a problem. You'll have to think about what options do you have? Think about it. What options do we have? We can go through the pain again and again and not do anything about it. We can feel very glad that the whole blame lies on the other person, but it doesn't solve the problem because we go through the pain again and again. What options do we have? I'm not saying that you become indifferent with regards to that person. I'm saying we become indifferent with regard to that expectation. And if you feel that that it is almost impossible to communicate, or the other person is not willing to listen to you, and you totally have this confidence, you have totally understood him इस चीज पे, और आप उसके इस कंसर्न को भी समझ गए हैं कि वो क्यों बात सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता. फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और जिंदगी की आजमाइश को फिर उसको छोड़ के फेस करें, कोई मसला नहीं है. Then you can agree to disagree, but sometimes communication may be समझाना और दूसरे बंदे का समझना what you were नहीं, trying to say. मैंने ये नहीं कहा जी. I didn't say that. नहीं, मैं कह रही हूँ कि कभी कभी ये होता है कि आप एक बात एक तरीके से समझा रहे हैं, the other person is totally not understanding and will not even ask the right questions, तो उसमें एक बैरियर सा हो जाता है. Why is he not understanding? Have you diagnosed the problem? Why is he not understanding? Because उनकी अपनी assumptions हैं and उनकी assumptions क्या हैं? ये देखिए कि आप असल में जनरलाइज बातें जब करेंगे तो असल में इसमें ये सारे सवालात पैदा होंगे. इसको आगे लेके चलते हैं. वो सुनने को तैयार क्यों नहीं है? वो आपकी बात को सुनने को क्यों तैयार नहीं है? क्या वजह है? उसका कोई हिस्ट्री में उसके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, वो आपकी बात मानकर उसके कंसर्न्स कोई अनएड्रेस्ड रह जाएंगे. क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको? इसको अगर समझ लिया है तो फिर आपकी अप्रोच चेंज होनी शुरू हो जाएगी कि इसका असल में कंसर्न ये है, मुझे इसके कंसर्न को एड्रेस भी करना है और अपनी बात भी कम्युनिकेट करनी है. अब वो बात करने के अंदाज बदलते जाएंगे आपके. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये कि देखें, दो ही तरीके हैं. इसकी कोशिश मौत तक करते रहे कि मैंने और किस तरह करना है और क्या कर सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई चेंज, व्हाट एल्स कैन आई डू, ये सब चीजें सोचते रहे. लेकिन अगर आपका फोकस ये हो गया कि दूसरा ये नहीं कर रहा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये कि दो रास्ते हैं. दूसरे के ना करने पर अफसोस करते रहें, अपने आप को टॉर्चर करते रहें, थोड़ा सा इंडिफरेंट हो जाए, उससे एक्सपेक्टेशन खत्म कर दें, और तो कोई रास्ता नहीं है. आप क्या करेंगे? दूसरे को कोई इंजेक्शन लगाएंगे? क्या करेंगे कि जिसके नतीजे में वो करना शुरू कर दे कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं करेगा. तो व्हाट इज इट दैट यू कैन डू? फोकस ऑन दैट. The more you will be focusing on what the other person has done, no, he's going to do it again. How is it that that other person will do the same thing, possibly do the same thing, and you won't get hurt? Yeah, make yourself change yourself. You're right, because Right. some people और कुछ कर ही नहीं सकते. some people have very firm conviction, but yeah, but we believe in this and that's it. No need for you to tell me. So I think in Right. the end, you either become indifferent or you just change yourself and Yeah, just and take it. ये जो बात है इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखें. यानी am I the one who is not willing to listen to others? Am I the one in others' eyes the same as I hold them in my eyes? Maybe that is creating a big barrier in communication. If that is true, then how can I change my perception of the other person? What is it that I can do without leaving your stance?
What is it that you can do when you will start speaking a different language, a language which at least validates the other person's assumptions and validates the other person's concerns? They'll probably be more interested in listening to you. जी सही कह रहे हैं. But I think basically, as you said in the beginning, you have to change yourself. Nobody changes. Not basically, not basically. The only thing that you can change in this world is you. I can't control the weather. I can't control people. I can't control their health. I can't control their well-being. I can't control their thoughts. The only thing that I can do is change myself, or reflect on myself to become a better person. You're right. You're right. Thank So you. it is Thank not you. basically. It is not basically. Please, इसको नहीं सोचें. यानी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत मोहतात रहें कि इन्फ्लुएंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. लेकिन Cheers. आप दूसरों को बदल नहीं सकते. You're right. Thank you so much. Thanks a lot. मोस्ट वेलकम जी. सर क्या यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम दूसरे इंसान को एज ए इंडिविजुअल मानने को नहीं तैयार होते हैं, कि उसकी अपनी एक जहनियत है, उसकी अपनी पसंद और नापसंद है. मैं अगर इस चीज को ये मान लूं और इस चीज पर चलूंगी, मुझे इससे कुछ नया सीखने को मिल सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स आई थिंक नहीं होंगी कि आई उसने मेरी थिंक बात नहीं सुनी, वो होगी मेरी भी, बात नहीं समझा. फिर भी हो सकती है. यानी देखिए, आई टोटली एग्री विद यू. दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर कन्वर्सिंग विद अदर्स, कि दूसरे का कंसर्न क्या है, दूसरा किस तरह से देख रहा है, दूसरे की अगर वो मेरी बात को सुनेगा तो वो, ये जिस तरह हमजा ने फरमाया, वो 1+1 2 अगर मान लेगा तो हो सकता है कि वो लॉजिक का तो इनकार ना कर रहा हो, वो अपनी किसी और प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो. कि ये मान लेने के नतीजे में तो मुझे तो अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ये मान लेने के नतीजे में मुझे अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा देना पड़ जाएगा. कोई इमोशनल अटैचमेंट हो उस कंसर्न से, उसको समझना भी जरूरी है. People don't just disagree because they rationally don't agree with you. They disagree because what you are saying might be totally correct in their eyes, but they find it difficult to accept it, क्योंकि उसके नतीजे में उसकी इमोशनल कॉस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा हो सकती है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. दूसरे को समझना, उसको इंडिविजुअल समझना, उसको ये देखना है कि वो एक पूरे का पूरा, जिस तरह मैं एक एब्स्ट्रैक्टिंग की एक यूनिक मशीन हूँ, वो भी एब्स्ट्रैक्टिंग की एक यूनिक मशीन है. और उससे कनेक्ट होकर मैं नया डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, अगर मैं इस पर चलूँ, एब्सोल्युटली, इस टेक्निक के ऊपर. बिल्कुल. ठीक है जी. थैंक यू सर. आयशा प्लीज आप अपना सवाल पूछ लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. अच्छा सर, मेरा भी सवाल यही वाला था जो हमजा साहब ने बात की थी, 1+1 2 वाला. इसी के हवाले से मेरे जहन में बात थी कि ये भी बात वही हो रही थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जो इंसान ऑब्वियस रियलिटी को डिफरेंट तरीके से देख रहा है, तो मतलब जिसको 99% लोग सही मान रहे हैं, उसको वो एक और नजर से देख रहा है, क्या उसको हम गलत नहीं कहेंगे या क्या कहेंगे? कह दें गलत, इसके नतीजे में आपको क्या फायदा होगा? इसके नतीजे में बात बेहतर हो जाएगी, यानी क्या आपके आपके स्ट्रेस में कमी हो जाएगी. मैं असल में ये नहीं बात कर रहा कि आप उसको सही मान लें या इसके बारे में सवाल पैदा कर लें कि ये सही हो सकता है, ये भी नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी इस जगह पे, कि जो जगह 99% 99.99% लोगों के लिए बिल्कुल ऑब्वियसली गलत है, ये इधर कैसे खड़ा है? ये तो कम से कम एक, दो तरीके ना, वही जो मैंने अर्ज किया था, ये ढीठ और बेवकूफ आदमी है. एक असम्पशन ये है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके क्या कंसर्न है, वो किस परेशानी में है, वो किस तरह से सिचुएशन को देख रहा है, ये पहले समझ तो ले, फिर ये कोई राय कायम करते हैं. हम असल में जब नतीजे का फर्क होता है तो उसके नतीजे में ये समझ लेते हैं कि दूसरा गलत ही होगा लास्ट में. देखो कैसे देख रहा है सिचुएशन को, ये तो समझ लेना. नहीं नहीं सही लगती है बात. सर वो हम समझ लें कि अगर वो अपने किसी मफाद में या किसी ख्वाहिश में या किसी जज्बे में खड़ा हुआ है, तो राइट. हम
اس کو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ مطلب پھر ہم اس کو ٹھیک ہی کہیں گے؟ نہیں نہیں، میں کہنے کو تو کہہ ہی نہیں رہا. اصل میں دیکھیں اس چیز کو جو سمجھنا ہے کانورسیشن میں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹھیک کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ پرابلم ہی نہیں ہے. مجھے دوسرے کی بات سمجھ، لیٹ سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے ایک مفاد میں کھڑا ہے. تو یہ آپ کو نیچرلی لگتی ہے بات کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ابھی، اگر پرنسپل سینٹرڈنیس، مثلا میں اپنے اوپر زندگی میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کے بارے میں بڑا سٹریس ہو جایا کرتا تھا کہ جب میری کوئی یونیورسل پرنسپل کی بات نہیں کر رہا، میرے طے کردہ اصولوں کے تحت مثال کے طور پر اگر کوئی اور قانون بنا دیا جائے، ایون المورد بنا دے، جاوید صاحب بنا دیں، ادارہ بنا دے، تو میں سمجھتا تھا میرے اندر سٹریس پیدا ہوتا ہے، کیوں یہ کیا کرنا ہے، یعنی اس کی کیا ضرورت ہے. یہ جو تھی بات اپنے مفاد کے لیے میں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اللہ کرے میں اور آپ اس جگہ پہ پہنچے زندگی میں کہ ہم اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے اپنے اپنے پرنسپل کے ساتھ وابستگی کو بڑھائیں. یہ وہ جگہ ہے جدھر ہمیں پہنچنا ہے. یہ نہیں جگہ کہ جدھر ہم اپنے مفاد سے یہ تو مفاد کی پروٹیکشن تو انسان کے اندر ویسے ہی نیچرل ہے جس طرح سے جان کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے جی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جان کسی پرنسپل کے لیے دینے کو تیار ہو جائیں. یہ ہے وہ آئیڈیل جس کو اچیو کرنا ہے. یہ نیچرلی نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو، یہ آئیڈیولوجیکل بات ہے. اس میں آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی مفاد کی وجہ سے حق نہیں مان رہا ہے تو اس کے، وہ غلط کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں غلط کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس تعلق کو میں چاہتا ہوں کہ اتنا اسٹرانگ کروں کہ میں اس کے اندر یہ اسٹرینگتھ ڈیولپ کر دوں کہ وہ اپنے مفاد کی قربانی کے لیے پرنسپلس کو ماننے کو تیار ہو جائے. یہ اسٹرینگتھ بھی میں اپنے تعلق سے ڈیولپ کر سکوں گا. جی اصل میں پرابلم یہ ہے. صحیح. غلط کہنے سے تو نقصان ہوگا. اس یعنی لیٹ سے اگر میں نے اس طرح سے اس کے بارے میں ججمنٹ دے دی کہ تم بالکل غلط ہو اور کمزور آدمی ہو، تمہارے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ تم، اس کے بعد اگلا انٹریکشن جب وہ کرے گا آپ سے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی فوٹنگ پہ نہیں ہو رہا ہوگا وہ. صحیح. یہ جی والا ایسپیکٹ. جیسا میرا ایک سوال اور بھی تھا. جی جی. اچھا، وہ یہ تھا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک چیز کو ہم ریشنلی مان لیتے ہیں لیکن ایموشنلی جو ہے وہ قبول کرنے میں دیر لگتی ہے. جی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ریشنلی مان لینا، یعنی اس میں تو آپ کے جو بلیف ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا جب، تو دل چاہتا ہے، یعنی ایموشنلی بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون جو میری زندگی میں پہلے تھا وہ باقی دوبارہ آ جائے. تو بندہ ایموشنلی وہیں کھڑا ہوتا ہے پچھلی والی بلیف. تو کیا میں طریقہ میں ہے کہ نہیں سمجھ سکا جی. آئی ایم سوری، کچھ تھوڑا سا یہاں پہ شور ہوا جس کی وجہ سے میں ڈسٹریکٹ ہو گیا جی. پھر سے ذرا یہ بات فرمائیے گا. نہیں سر، آپ نے یہ کہا ہے نا کہ ریشنلی ہم ایک بات کو مان لیتے ہیں، جیسے آپ نے سفر والی بات میں سمجھائی تھی نا کہ زندگی ایک سفر ہے. تو ایموشنلی بندہ نا پرانی والے بلیف میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی جو اس کو سکون پہلے حاصل تھا اپنے جھوٹے بلیف کے اندر، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ سکون نہ باقی رہے، وہ دوبارہ آ جائے، وہ حالات دوبارہ پیدا ہو جائیں جس میں مطلب غلط assumptions کے ساتھ پڑی تھی بے شک، لیکن بڑا سکون تھا زندگی میں. تو ایموشنلی اپنے آپ کو کیسے، مطلب بندہ نئے بلیوز ہیں یا نئی ریشنلی جو اس نے چینج کر لی اپنے دماغ کو، اس میں کیسے لے کر آئے، مطلب ایموشنلی کیسے لائے اپنے آپ کو؟ یعنی وہ جو آپ نے چینج کیا ہے بلیف، وہ کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ میں، کیا وجہ ہے کہ اس کو مجھے اپنے آپ کو، اس بلیف کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے یہاں پہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجس بلیف، یہاں پہ حق اور ناحق کا صرف معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ زندگی گزارنے کے کچھ پرنسپلز انوالو ہو سکتے ہیں. کسی آدمی کو اس طرح سے دیکھ، یعنی وہ جو آپ کا جو بلیف ہے، جب ہم ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو جنرلی سارے ہی بلیف، میں بھی یہ کہنے کے بعد اس پہ سوچ رہا تھا کہ ہم اور بات کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس سیشن میں. یعنی مسئلہ یہ کہ ہر چیز ہی ریلیجن ہی تو ہے. یعنی آپ جس وقت ایک ایشو کو مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور مجھے اس طرح سے چلنا چاہیے، اس میں تو غلطی کا امکان تو موجود ہے، لیکن میں جب تک مان رہا ہوں اس وقت تک تو یہ ایک ریلیجس مسئلہ بن گیا نا میرے لیے کہ پھر مجھے اس کے مطابق چلنا چاہیے، دوسرا نہیں مان رہا ہے. تو اس صورتحال میں یا یہ کہ مجھے مان تو لیا لیکن میں ابھی تک وہ اپنا آرام چاہتا ہوں جو پہلے تھا. تو اس میں جو بیسک مسئلہ ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں، اگر یہ ڈائگنوسس ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہے تو ڈائگنوسس،
اگر یہ ڈائگنوسس ٹھیک ہے تو پھر مسئلہ اصل میں موٹیو کا ہے. وہ موٹیو ابھی اسٹرانگ نہیں ہوا. اس موٹیو کو اسٹرانگ کریں، یعنی کیوں کرنا ہے وہ نیا نیا عمل یا نیا رویہ یا نیا کوئی بھی کام، وہ کیوں کرنا ہے؟ اگر وہ آپ کے لیے بے سکونی کا باعث بنے گا تو واٹ از اٹ دیٹ از پرومپٹنگ یو ٹو ڈو اٹ؟ حکمت کی بات ہے کوئی کہ جو لازماً اپنے آپ کو بے سکونی میں مبتلا کرنا ہے. وائی آر یو ایون تھنکنگ اباؤٹ ڈوئنگ اٹ؟ وہ جب ریزن اسٹرانگ ہو جائے گا تو وہ جو ایموشنز ہیں آپ کی کہ جو آج اس کو تلاش کر رہی ہیں اس سکون کو، وہ اصل میں اس جگہ پہ کھڑی ہو جائیں گی کہ بے سکونی ملے، پھر اگر ملتی ہے تو ملے. وہ جو کہا ہے نا اس نے، میرا خیال ہے میں شعر و شاعری کے معاملے میں اکثر اوقات غلط ریفرنسز دے جاتا ہوں، اس لیے چھوڑے. کس نے کہا ہے وہ جو ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. ہاں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو وہ اضطراب کی دعا ہے اس کی. آئی ایم ناٹ ٹوٹلی ان اگریمنٹ ود واٹ ہی ہیز سیڈ، بٹ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ زندگی میں اصل میں جو یہ اضطراب کی کیفیات ہوتی ہیں وہ بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، بڑی اپرچونٹیز ہیں ہماری اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے ہمیں تیار بھی کرے اور اس کے لیے ہمیں مواقع بھی دیتا رہے کہ ہم بہتر ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. موسٹ ویلکم جی. عبداللہ ذیشان صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہم ریلیٹڈ کوشچن لے لیں، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں، یا نہیں تو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی I پوچھ can لیں. wait. No, I can wait. I was actually hoping for that one. Momentum برقرار رہے تھینک گا. یو ویری مچ. جی عمر صاحب، محمد عمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر، بڑھیا ہے. وہ اس میں جو آپ کا 5واں پوائنٹ ہے سر، یہ چیلنج یور ازمپشن سر. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی تو ازمپشنس کا تھوڑا بہت اندازہ لگا ہی لیتے ہیں جی، لیکن ہماری اپنی تو اس کے اندر تو بڑا ہم تو مطلب وہ ڈسکور ہی نہیں کر پاتے جی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ ٹھیک میں کر لیں ہم اس کا جو ہے نا اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جب یہ ریفلیکٹیو لیٹ سے آپ جرنلنگ کا کام کریں، اور اس میں اف آئی کین بی آف اینی ہیلپ، اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. آپ ریفلیکٹیو جرنلنگ میں ان جگہوں کو لکھیں کہ جو جگہیں آپ کو پرابلم میں ڈالتی ہیں، اندر سے آپ کی فیلنگز کو مشکل میں ڈالتی ہیں. یو گیٹ انٹو اے فیلنگ آف اریٹیشن، فرسٹریشن، اینگر، سیڈنس، فیئر. یہ جو ایسپیکٹ ہیں جب اس میں ڈالتی ہیں تو وہ کوئی 2 واقعات لے کر اس کے اوپر جرنل کریں کہ کیا ہوا تھا. تو آپ کو جیسے ہی آپ اس جگہ پہ لے آئیں گے اپنے آپ کو، تو یو ول بی ایبل ٹو سی کہ میں جو سچویشن میرے اندر پرابلم ڈال رہی ہے اس کے بارے میں کیا کیا ازمپشن ہو سکتی ہیں میری. ادھر سے شروع کریں، کاز اینڈ افیکٹ، کازل ازمپشن سے شروع کریں، پرسکرپٹیو ازمپشن سے پہنچیں گے، گو ریچ پیراڈائمیٹک ازمپشن. جب آپ پیراڈائمیٹک ازمپشن پہ پہنچ جائیں گے، یا ایون کازل ازمپشن پہ بھی جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے، تو آپ کو کئی دفعہ ازمپشن انکور کرنے میں تو آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ موقع یہ والے ہوتے ہیں جو سمجھنے کی چیزیں، جو میں گزارش کرتا رہتا ہوں نا اس کی، کہ ہماری فیلنگ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ہمارے انٹرنل پروسیسز کا، ہمیں بہت ہیلپ کریں گے یہ. ایز وی موو فارورڈ تو ہم اس کو زیادہ ایکسپیرینس میں لے کے آنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں جو ٹول ہے جس کو میں سب سے زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ 2 ہی ہیں، یعنی جرنلنگ اینڈ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کین سم ٹائمز help you because you are trying to live in the moment. اس وقت آپ اپنے اندر جو فیلنگ اور جو تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو زیادہ آبزرو کرنے کی جگہ پر ایک تھرڈ پرسن کی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو آبزرو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جرنلنگ میں بھی آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں، اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں ایز اف یو آر آبزرونگ یور سیلف، کہ اس نے یہ کیا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا. جس طرح سے شبانہ نے بات فرمائی کہ یہ ان کی ازمپشن تھی، یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو she was assuming، یہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ہر آدمی بیسیکلی جو ٹھیک بات ہوگی اس کو مانے گا، اس کو ماننے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہے تو اصل میں ان کی یہ ایکسپیکٹیشن اس موقع کے خلاف ہے کہ جدھر ابھی جیسے انہوں نے بھی سوال کیا تھا عائشہ نے، ان موقعوں کے خلاف ہے یہ ازمپشن کہ جدھر انسان کا مفاد میرے بحث آ جائے. تو یہ ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یعنی اپنے لیے اسٹینڈرڈ وہی رکھیں کہ میں نے مفاد کو قربان بھی کرنے کو تیار ہو جانا ہے. دوسرے کے لیے ابھی یہ اسٹینڈرڈ نہ رکھیں
اس کی اٹیچمنٹ پرنسپل سے بڑھ جائے گی تو وہ تیار ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں ہے. یہ ایک نوعیت کی کمپیشن ہے جی، جو ہمیں دوسروں کو شو کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہی از ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ اور کرے گا انشاءاللہ ڈیولپ. میری سپورٹ اس کو ملنی چاہیے کہ جتنی میں دے سکتا ہوں. ظاہر ہے یہ موقع ہوتے ہیں کہ جدھر یو ول فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو انکور یور اون ازمپشن. یہ والے خاص طور پہ یہ موقع وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس میں ایک سوال ہو رہا ہے سر، یہ جو ہمارا تیسرے نمبر کا پوائنٹ ہے سر، سیٹ اسائڈ ٹائم فار ریفلیکشن سر، ہے نا؟ تو اس میں رائٹ. کیا ہوتا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی بریک ہو جاتی ہے سر ہماری، کہ ابھی ایک دو دن کرا، پھر اس کے بعد میں کوئی ڈسٹربینس ہو گئی، پھر چھوڑ گئی، پھر ڈسٹربینس ہو گئی، پھر چھوڑ گئی، پھر یہ ہے کہ وہ پتہ چلا کہ وہ ختم ہی ہو گئی دھیرے دھیرے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ دو تین چیزیں کر سکتے ہیں جی. یعنی ایک تو ایسا ٹائم رکھ لیں کہ جس میں جنرلی دنیا کا بہت زیادہ انٹریکشن نہ ہو آپ کے ساتھ. ایسی کوشش کر لیں، صبح ارلی مارننگ کر لیں. اگر آپ رات کو زیادہ دیر سے سونے والے ہیں تو رات کا ٹائم کر لیں. کوئی ایسا ٹائم یا کوئی ایسا ٹائم، اور کوئی ٹائم نہیں ملتا تو نہانے کا ٹائم کر لیں کہ جدھر کوئی زیادہ ڈسٹربنس نہ ہو سیکوینس آف تھاٹ میں. لیکن آئیڈیلی تھنک اباؤٹ اٹ، گیو 15 منٹس، اس کو ریگولرائز کر لیں. اگر یہ ریگولرائز نہیں ہو رہی تو پھر ایک دن اسی کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ میں ریگولرائز کیوں نہیں کر رہا. یعنی یہ بھی اگین یو کین ناٹ چینج دا سرکمسٹانسز، یو کین ناٹ چینج دا سچویشن، یو کین ناٹ چینج پیپل calling you. When I'm working, sometimes and this is not something that used to happen when I was a young man. This happens even now. یہ اپنی غلطیاں بتاتے ہوئے میں اتنا پرائڈ فیل نہیں کرتا ہوں جتنا نظر آ رہا ہوتا ہوں، اندر سے میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں. اگر کبھی میں کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھے میسج پہ میسج آنے لگ پڑے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ظاہر ہے کہ there are people whom I know WhatsApp makes it easy accessibility. اور اگر میں نے let's say if I put on my phone, I try to turn it off at the top of the hour، دیکھ کے میں اس کو آف کر دیتا ہوں. اور پھر لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے ہی شروع ہو جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ فون بند کر دیں، اپنے آپ کو اس ٹارچر میں کیوں ڈالا ہوا ہے کہ آپ کی شکل ہی خراب ہوتی جا رہی ہے. You're getting so irritated. یہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ See, why don't you just shut it off? This is what you can do. You keep saying this to people. Why don't you do it? You follow what you teach. He's absolutely right. یہ ہوتا ہے جی، یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن دنیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے ریفلیکشن کا ٹائم دے. اس کو بھی ریفلیکشن کے ایشو میں ڈال دیں. Why am I not being able to give regular time for my self reflection? دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لیے یہ ٹائم نکالیں تاکہ میں اپنی امپروومنٹ کا راستہ نکال سکوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا. آپ کی طرف سے کوشش ہو جائے، اللہ راستے نکال دے گا جی انشاءاللہ. غلطیاں بھی ہوں گی and sometimes you will not be as consistent or persistent as you imagined you would be. کوئی بات نہیں، start again. اس ایسپیکٹ کو لے کے چلیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں روٹین بننی شروع ہو جائے گی. ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ. شکریہ سر، تھینک یو، جزاک جی عبد الرحمان صاحب پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میرا سوال سیلف ریفلیکشن سے ریلیٹڈ ہے. جیسا کہ ذیشان بھائی تھوڑی دیر پہلے بولے تھے 1+1=2، سامنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو ہوتا یہ کہ اب وہ تو اپنے سپوز ان کیس وہ اپنا کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ یا اپنا کوئی پرسنل مفاد ہے وہ اپنے منہ سے تو ظاہر نہیں کرے گا. تو ہم آرگومنٹ سے بیک آف ہو گئے کہ بھائی ایک ازمپشن سے کہ بھائی یہ بندے کو 1+1=2 نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، رائٹ. تو ان دیٹ کیس جو ہم میں احساس برتری ایک پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں تو سمجھدار ہوں، یہ بندہ تو سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس سے کیسا بچا جائے؟ میں اصل میں اپنے آپ کو تب سمجھدار، تھوڑا بہت سمجھدار، آئی ڈونٹ نو، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہمیشہ اپنی کامیابیوں کو بھی ضرور جب کامیاب ہوں اور اس میں خوشی محسوس کریں تو اس میں خدا کا ہاتھ کبھی نہ بھولیں. I think this is one of the most important things that we need to remember, which we tend to forget. ہمیں ناکامیوں میں پھر بھی یاد آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی. مطلب کوئی آدمی مبارکباد دیتے ہوئے آپ کے گھر میں اگر ولادت ہو گئی ہے تو کوئی آدمی آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ چلیں جی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ آپ کو اس آزمائش میں ڈالے کہ آپ کو باپ بنا دے یا ماں بنا دے. لیکن وہ اگر کسی محبت پیارے کی دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ کہیں گے. ہم we tend to forget God when things are going right. Start remembering him when things are going right. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر ہو رہا ہے. Things are going fine and life is not going to go fine. Right? اگر کوئی میں نے ٹھیک کی ہے بات تو الحمدللہ, لیکن اپنے لیے اس سے بڑا چیلنج رکھنے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا کلیئرلی بات غلط کر رہا ہے تو اب اپنے لیے اگلا چیلنج یہ رکھ لیں کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. اور میرا چیلنج اصل میں یہ ہے کہ میں اس کے لیے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دوں کہ یہ ٹھیک بات کو جس کو آج تک یہ نہیں چاہتا تھا سمجھنا یا رکاوٹ تھی اس کے آگے, اس رکاوٹ کو بدل کر میں اس کو انٹرسٹڈ کر دوں کہ وہ ٹھیک بات کو سمجھے گا. یہ چیلنج رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ وہ چیلنج بھی اگر میٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میٹ ہوگا. اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دس. میرا یہ خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ گیوز می, and I'm not okay. I'll rephrase that I think will give balance in somebody's life is the remembrance of God. Not remembrance of God. میں دیکھیے میں اس ذکر کا بہت زیادہ قائل نہیں ہوں کہ آدمی اللہ اللہ کرے یا سبحان اللہ کرے. ذکر سے میری مراد اصل میں خدا کو یاد رکھنا ہے, خدا کو یاد رکھنا ہے, اپنے ذہن میں ایکٹیو رکھنا ہے, جی کامیابیوں میں بھی ناکامیوں میں بھی. جی بالکل. نہیں ایک آدھ دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں کسی سے ایک آرگومنٹ کر رہا تھا ریلیجیس ٹاپک پر, تو وہ میں آخری میں خاموش بیٹھ گیا, تو وہ خود اپنے آپ بولنے لگے جو سامنے تھا میرے اپوزٹ سائڈ کہ اپنے آپ کو آپ بہت سمجھدار سمجھتے ہو, ہمارے کو نہیں معلوم ہے کیا, ایسے طرح کے الزامات مجھے آئے. تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی لگا کہ بھائی شاید میں احساس برتری میں مبتلا ہو گیا, ان کی بھی بات صحیح ہے. تو پھر وہ پورا وہاں جتنا آرگومنٹ ہوا تھا وہ جو لاسٹ ڈائلاگ جو سامنے والے پہ پھینکتے ہیں تو پورا بیلنس بگڑ جاتا ہے کہ بھائی شاید میں ہی ابھی تک رانگ تھا, تو اٹ سیلف ڈیفیٹنگ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے رائٹ. جی بالکل یہ آپ جو اس صحیح طرح بولے. کی آرگومنٹس ہوتی ہے نا جی, دے آر دا ورسٹ تھنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, اگر کبھی اس طرح کی آرگومنٹ ہو جائے تو اس کے بعد لازماً ایک سیلف ریفلیکٹیو ڈائلاگ بنائیں. میں آگے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا جس میں آپ کو اپنے پیٹرنس کو سمجھنے میں, انٹریکٹیو پیٹرنس کو, دوسروں سے بات کرتے ہوئے جو ہم جن پیٹرنس کا شکار ہوتے ہیں اور جن کو عام طور پہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, ان کو سمجھنے میں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی وہ ایکسرسائز. انشاءاللہ یہ اب اگلے 2-3 ہفتے میں یہ جب ختم ہو جائے گا ٹاپک, تو اگلا ٹاپک وہی ہے اپنے پیٹرن سے ہم کیسے واقف ہوں. تو انشاءاللہ you will really benefit from that. لیکن an argument environment is not a very good environment to be in. اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, میں اس کی آیا ہی نہیں تھا. آپ کو میری بات ٹھیک لگتی ہے, مان لیں, نہیں اچھی لگتی نہ مانے, جی آپ بالکل. مجھے سمجھا دیں, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں جی کوئی بالکل. ڈبیٹ کا آدمی نہیں ہوں. چھوڑ جی دیں اس کو, کوئی بات نہیں, لیٹ دیم ہیو دا نہیں, ایکولیٹ. جس پوائنٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ڈسکشن جو ہے آرگومنٹ میں ٹرن ہو رہا ہے, اٹس ٹیکنگ اے رانگ ٹرن, جہاں پہ ہم لیو کرنا چاہتے ہیں تبھی بھی کوئی سامنے والا آپ کو ڈریگ کر رہا ہے واپس آرگومنٹ میں, اور اس طرح کے جو کمنٹس پاس کر کے, تو اس ٹائم پہ سیلف ریفلیکشن بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. بہت 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 جی ہیلپ جی فل ہوتی ہے جی. اور اس وقت یہ بھی بتا دیں کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت میرے اندر کی فیلنگ یہ نہیں رہی اب کہ میں بات کو سمجھوں. اب میرے اندر کی فیلنگ یہ ہوگی کہ میں آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف رائٹ, اور یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے. مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہیئر, اس لیے جی میں اس میں بالکل. پارٹیسپیٹ ابھی نہیں کروں گا. نیوٹرلائز ہو جاؤں پھر آ جاؤں جی گا. بالکل. آئی تھنک دیٹ ول, یہ دوسرے کو بھی انکریج کرے گا کہ شاید اس کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. جی بالکل سر, سمجھ گیا. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ سر. بہت اچھا.
जी अब्दुल्ला जीशान साहब प्लीज आप सवाल पूछ लीजिए अपना। थैंक यू। गांधी साहब की इंटरप्रिटेशन वगैरह सुनने के बाद ना एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन ये मिली थी कि आमतौर पे जो गलतफहमी थी कि इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो नहीं है। वो चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिली थी। अगर हम इस पर ऑब्जर्व करें कि इंसान की जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वन ऑफ दम इज दिस कि थोड़े लोगों को ना एक अंदर से एक जज्बा या एक ख्वाहिश या एक बेचैनी रहती है to do something in this life. Like calling ढूंढते हैं वो, they find a reason to wake up every day, or they spend the complete life for a cause and so on and so forth. Uh, आमतौर पर ये गलत फहमी अभी भी चल रही है कि ये जो चीज़ है ना, ये कॉलिंग वगैरह ढूंढना, इसको ना इस्लाम से अटैच करके पेश करके लोग उस तरफ जाते थे। बट आई सॉर्ट ऑफ गॉट अ क्लैरिटी कि नहीं, वो चीज़ अलग है। अगर किसी इंसान के अंदर अगर हो तो वो कर ले, बट इट्स नॉट लाइक कि वो इस्लाम के थ्रू आ रहा है। इसीलिए ना, अगर कोई इंसान अगर गरीब है तो उसके वो अगर और वो ज़कात लेता है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने ये नहीं डाला कि तुम पैसे भी कमाओ अभी। लाइक इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर हिम टू अर्न मनी। सो ये जो चीज़ है ना, ये जो थोड़े लोगों को कॉलिंग ढूंढने की जो जो वो होती है, लाइक फ्रॉम वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? और अगर किसी के अंदर नहीं है तो वो डेवलप कैसे करें? ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये कि ये सब चीजें आखिरत में सबब क्या बन सकती हैं कामयाबी के लिए? these are the questions. एक तो ये सबसे पहली, लेट मी स्टार्ट in the reverse, or not in the reverse order. I would like to take the last question first. Yes, I think it will help improve the quality of your life. I think it will significantly impact the quality of your life because you see, having a positive purpose, having a calling, being so devoted to a calling can actually help save you from a lot of distractions. जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाती है कि मुझे तो ये काम करना है। आई थिंक दैट इन दैट केस, अच्छा इसी तरह से वो जो किसी ने कहा है ना कि एन एम्प्टी माइंड इज व्हाट ऑफ टेटन समथिंग लाइक दैट। वो जो बात है कि जब आप when you have a purposeful existence, your mind is generally occupied with a positive thought of doing something for your purpose. आई थिंक दैट रियली हेल्प एंड उसी, लेकिन कभी भी ये ध्यान में रखिए, लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ एंड हैविंग गोल्स, these are two different things. Goals can always make you so attached to them. इसकी मिसाल मैं आपको अभी दे दूंगा। So attached to them that achieving those goals can be, or not achieving those goals can be a source of depression. ये कभी ना होने दें, because living a purposeful life, अगर वो पर्पस गोल में ट्रांसलेट हो गया है, तो उसके नतीजे में आपका एक वर्ल्डली ऑब्जेक्टिव बन गया है। वो जो पर्पस है वो कभी भी ऐसा ना रखें, मसलन अस्पताल बनाना पर्पस नहीं होना चाहिए, ये गोल है। पर्पस इज समथिंग दैट गिव्स यू डायरेक्शन। Purpose is something that is always ahead of you. You will never be able to achieve that. You will always be moving in that direction. You समझ लें कि purpose is something which will give you a direction. This is where I want to move. Unlimited movement होनी है, चलते जाना है जब तक कि जिंदगी ने मौका देना है। मैंने कभी भी अपनी मंजिल नहीं पानी है, यहाँ पे कोई मंजिल है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इट विल डेफिनेटली हेल्प, बट a goal can create a lot of problems. Why do I say that? मैं अभी इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वी कैन टेक दैट अप। जो दूसरी बात है कि हाउ डू पीपल फाइंड दिस कॉलिंग, आई थिंक सम पीपल हैव दिस नेचुरल नैक, वो उनके अंदर इतनी स्ट्रांग होती है वो चीज कि वो ढूंढनी, वो अंदर की आवाज बन जाती है। वो उनको ऐसी इन्वायरमेंट मिलती है कि जिधर वो अपने फैसले करने की सलाहियत डेवलप कर लेते हैं, और ये फैसले करने की सलाहियत को जब आगे बढ़ाते हैं तो वो कॉलिंग में भी उनकी मदद कर देती है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके लिए ये मुश्किल होता है, उनको ये डिस्कवर करने में हमें थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी जी। वो जो हेल्प है उसके लिए मैंने गुजारिश की थी कि देयर आर टू वेरी गुड बुक्स, अगर आप चाहें क्योंकि मैं भी उन्हीं की बेसिस पे अगर किसी के साथ कोई प्राइवेटली टाइम देता हूँ तो उन्हीं की बेसिस पे देता हूँ। वो एक किताब वो है, वो जो केन रॉबिन्सन की किताब है जिसका नाम है फाइंडिंग योर एलिमेंट, एंड द अदर बुक इज साइमन सिनेक, नॉट साइमन सिनेक, एक्चुअली उसके दो पार्टनर ने लिखी है, साइमन सिनेक की सुपरविजन है, बेसिकली उसी की आइडिया पे लिखी हुई है।
وہ جو سائمن سینک از the same person who's written starting with why. So, and he was he is a great proponent of the fact that we should all live a purposeful life, and things should always start with why. Why means purpose. What is the purpose of doing it? تو وہ جو اس کی ورک بکس ٹائپ چیز ہے جس کا نام ہے فائنڈ یور وائی. سائمن سینک مین آتھر تو وہی سمجھ لیں آپ, اگرچہ وہ آتھر نہیں ہے اس کا لیکن نام اسی کا لکھا ہوا ہے. تو you can consult these two books. These are good books, and if it helps, don't just restrict to yourself. صرف اپنے پرپز کو نہ ڈھونڈیں. ان کتابوں کے ذریعے سے ہیلپ ادرز. اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس میں کہ یہ جو پرپز ہے سائمن سینیک کا پرپز کیا ہے کہ دس از واٹ آئی ول ڈو فار دی پرپز آف ہیلپنگ پیپل فائنڈ دیئر پرپز ان لائف. So this is a wonderful thing that you can do if you enjoy doing that. I think this can be in itself a huge calling کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں کہ وہ بامقصد زندگی گزاریں. I hope that I've answered all three of your questions. If there's anything left unanswered, you want to ask anything else, please go ahead. No problem. اس میں یہ ایلیمنٹ تھا کہ آخرت کے ساتھ یہ how will this all be linked with, like وہ پھر تزکیے کا ہی اس میں چیک لسٹ ہوگی کیا, like you go and pursue all these things and اس میں you have to just make sure کہ آپ تزکیہ برقرار رہو and that will be it, or is there a concept of all these actions converting into deeds or something like that? No, I think اس میں جو آپ کی کوالٹی آف لائف کا امپروومنٹ میں نے جو عرض کیا نا, اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف مورلی بڑی امپروو کرتی ہے. یعنی obviously the assumption that I have is that the purpose is something that will benefit humanity, that will benefit generally people, others, your family, you know. آخرت کے حوالے سے ایک چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں گی. یعنی ایک تو وہ کلیئرلی ریلیجس ایشوز ہے نا, مثلا نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں نے ایک دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیاوی اور دینی, ورلڈلی اور ریلیجس لائف بیسیکلی از اے ڈفرنس آف لینس. اگر آپ کا لینز فیتھ کا لینز ہے, اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے خدا یاد ہے, سارا دن کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے خدا یاد ہے, اگر خدا یاد ہے کا مطلب یہ کہ آپ کو بے پرواہ نہیں ہو گئے, اس کے اندر اتنے انوالو نہیں ہو گئے کہ بھول گیا کہ وہ خدا کی نماز کا ٹائم ہو گیا. نہیں, اچھا کسی کے اوپر نظر پڑ گئی ہے تو خدا یاد ہے, کوئی چیز کرنے لگے ہیں تو خدا یاد ہے. تو یہ اصل میں آپ کا پرپز ہے, اس پرپز کے لیے آپ سنسیئرلی کام کر رہے ہیں تو خدا یاد ہے. دس از اے ریلیجس لائف. اور اگر یہ لینس فیتھ کا نہیں ہے تو پھر نماز بھی ایک دنیاوی ایکٹیویٹی ہے. اصل میں یہ ایک پوائنٹ آف ویو, اس کے اوپر اگر چاہیں گے تو وی کین گو انٹو فردر ڈیٹیل, بٹ دی آئیڈیا از دیٹ ریلیجس اینڈ ورلڈلی آر ناٹ ٹو ایکٹیویٹیز, دے آر ٹو پرسپیکٹیوز. ان مائی ویو نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو دیکھنے میں کیا خدا یاد ہے آپ کو؟ ادھر یعنی مثال کے طور پر آپ نے وہ تو سارا کچھ کر لیا اور آ کے اپنی تصویریں بھی, سیلفی بھی بھیج دی, لیکن ادھر وہ جو 3 چیزیں تھیں جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ تم ادھر جھگڑا کرو گے, نہ کوئی نافرمانی کا کام کرو گے, نہ کوئی بے حیائی کا کام کرو گے, ان تینوں میں ہم ملوث رہے. اس کا مطلب غلطی ہوتی گئی, یہ ایک اور چیز ہے. خدا یاد تھا, نہیں یہ نہیں کرنا, پھر ہو گئی, کوئی بات نہیں, نو پرابلم. لیکن it is the lens, the difference is between the lens through which you are approaching life. Worldly, obviously, if the lens is God, faith in God, and to please God and to make myself better as a human being, تو پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ اگر زندگی میں دنیا میں کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, آپ کے لیے نفع بخش ہے, تو یقیناً آخرت میں کامیاب ہوں گے. جی اس کے یہ بہت بڑا اجر کا باعث بنے گا. اچھا بہت سی برائیوں سے روک رہا ہے آپ کو. میں لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اصل میں فوٹوگرافی دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اصل میں بے مقصدیت ہے.
ہم نے اصل میں بچوں کے اندر مقصد سے اٹیچمنٹ نہیں پیدا کی، اس کو پیدا کریں انشاءاللہ۔ اس کے نتیجے میں وہ جو خیال ہے نا، جو بھٹکانے والا خیال ہے، تو سوچئے ذرا کہ اگر میں اپنے کسی پازیٹیو پرپز کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے برائیوں سے ہی بچتا رہ گیا، تو یہ بھی تو آخرت میں فائدہ دے گا۔ تو I hope that I have answered your question. Ji, please do let me know. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. You are a gem, sir, to all of us. Thank you. Thank you very much جی۔ اینڈ کالنگ کا مطلب عائشہ بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کو اتنا زیادہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے پیشنیٹ ہوتا ہے، اور وہ کہ یہ میری زندگی کا مقصد بن گیا، یہ میں اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ یعنی میں حاصل کر کے گول تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بس کر کے چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہی، کرتے جانا ہے، یہ کرتے جانا ہے، یہ کالنگ بن جاتی ہے میری۔ جو مجھے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ خواب وہ نہیں ہے جو آدمی سوتے ہوئے دیکھتا ہے، خواب وہ ہے جو آدمی کو سونے نہیں دیتا، یہ ہے کالنگ۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ جی غوثیہ، آپ پلیز اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ کیسے الحمد للہ، آپ کیسے ہیں سر؟ جی شکر اللہ۔ سر ان سب باتوں پر مجھے اپنا ایک یاد آ رہا تھا کہ ہم سب چیزوں کو سمجھ بھی لیں جتنی آپ سکھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی صلاحیت جو ہے اس کا ایشو رہتا ہے، سامنے والے کی بات کی مقاصد پر فرق رہتا ہے، کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے اور سمجھنے والا کیا سمجھ رہا ہے، یہ بھی فرق رہتا ہے اور رہے گا ہمیشہ۔ ایکچولی اس لیے کہ میں فیس بک پر بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں، کمنٹ کا جواب دیتی ہوں، اور ایک چھوٹی سی پوسٹ پر لوگ اپنے زاویے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جبکہ پوسٹ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، تو ہر کوئی دیکھنے والا بھی وہ دیکھے گا کہ میں اس کو کس پہلو سے دیکھ رہا ہوں، یا بیان کرنے والا کس پہلو سے دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے مسائل رہیں گے سیکھنے کے باوجود بھی، ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے ساتھ کا واقعہ بیان کرتی ہوں کہ میں المورد گئی تو میں نے بتایا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کچھ، تو سر ساجد حمید صاحب نے مجھ سے ایک ٹیسٹ لیا گوگل پر، اور اس کے نتائج دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ ججمنٹل موڈ پر ہیں، 80+ پر تھا میرا وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں بہت مسائل مطلب ان کو درپیش ہوتے ہیں، وہ بات کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں اور نتائج پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سامنے والا مطلب بیان کرنے والا انسان جو ہے وہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کی صلاحیت اس بیس پر مطلب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ چیزوں کو کچھ جلدی سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جلدی سمجھ لیتے، کچھ لوگ الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے بات سمجھا سکے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کے لیے جی؟ یعنی اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے میں؟ جی بالکل، سمجھنے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ مسائل ہوں گے، رہیں گے، یہ صلاحیت کا فرق رہے گا، بیان کرنے کا فرق رہے گا۔ بالکل نہیں، ججمنٹ میں جب بھی آپ کبھی جاتے ہیں تو آپ عام طور پر میرا خیال ہے کہ انہی جگہوں پر زیادہ ججمنٹ پہ جاتے ہیں جدھر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ دوسرا ٹھیک نہیں ہے، دوسرے کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیا میں ٹھیک سمجھاؤں یہ بات؟ Is this what you mean؟ نہیں سر، اگر مسائل کے طور پر اگر میں اپنی بات دوبارہ واضح کرتی ہوں کہ گھر میں کوئی بات کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ بالکل سمجھ آ رہا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اس طرح کور کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں اس بات کو پورا سمجھ چکی ہوں، تو میں اس پر بات کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اس کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سامنے والا چاہتا ہے کہ بس میری پوری بات سمجھی جائے، سنی جائے، اور جس طرح میں بیان کر رہا ہوں اس کو اس طرح مطلب ایگری کیا جائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے میں سمجھ آتی ہوں ساری بات، اور میں اس کے نتائج پر بات کر کے حل دینا شروع ہو جاتی ہوں کہ آپ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو حل آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ بات کہ آپ کے اندر سے یہ چیز نکل جائے کہ میں سمجھے بغیر مسائل کا حل پروپوز نہ کروں، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ Is this what you want؟ میں اصل میں مسئلے کو سمجھ لوں پھر اس کے بعد جواب دینا چاہوں گا جی، یعنی what جی is it بالکل that سر، میں بھی یہی کرنا شروع ہو گئی ہوں اب۔
राइट। क्योंकि जब मुझे पता چلا ہے کہ میں بہت جلدی چیزوں کو سمجھ لیتی ہوں اور نتائج پر بات کرنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن سامنے نہیں والا دیکھیں، مسائل پر ہی رہتا ہے، مسائل پر ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے مسئلہ رائٹ ہے. سر ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ غوثیہ جی جی، یہ کہنا چاہ رہی ہیں فاسٹ فارورڈ موڈ پر چل رہی ہیں. یہ اللہ کہہ رہی غوثیہ ہیں، غوثیہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ بات تھوڑا مطلب سر نے بھی کہا تھا ایکچولی میں چیزوں کو سچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے اس چیز کی کہ میں چیزوں کو تھوڑا جلدی سمجھ لیتی ہوں. اس طرح کے معاملات جو یہ لوگ آپ کو بہت کیسے زیادہ معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے؟ کچھ تجربات جب ہوئے ہیں آپ کے یہ؟ ایسا ہاں جی بالکل، اس لیے کہ جب بھی کوئی اوکے، مسائل پر میں بہت زیادہ مسائل میں بات کرتی ہوں اپنی فیملیز میں بھی، اور میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا، تو اس طرح مطلب میں جھگڑے جو ہوئے ہوتے ہیں ان میں بھی حصہ بن جاتی ہوں اور سالو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو دیکھتی ہوں چیزوں کو. تو اس لیے مجھے رائٹ لگتا ہے کہ احساس بھی ہے، یہ ہوتا ہے مجھے کہ میں چیزوں کو سمجھ لیتی ہوں اس رائٹ. وجہ سے، یا یہ فطرت یہ کو جو اچھے سے جانتی ہوں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مطلب میں سمجھتی ہوں، رویوں کو سمجھ جاتی ہوں، چیزوں کو سمجھ جاتی ہوں بہت زیادہ. رائٹ رائٹ. ایک چیز جو شاید پھر جو شاید اضافہ کرے اس سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت، بہت ہی بڑی ضرورت، جب خاص طور پہ وہ اپنے مسائل بیان کر رہا ہوتا ہے تو حل سے زیادہ اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات سنی جائے. اور بہت دفعہ اس کے سننے کو توجہ سے، ایمپتھی کے ساتھ سننے کے نتیجے میں آپ اس کو وہ صلاحیت دے دیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ وہ حل کرنے کی خود پوزیشن میں آ جائے. دیکھیے، ایک دو چیزوں کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ صلاحیت دی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی دی ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہوئے اس کو ایک بہت بہتر طریقے سے آپ نے یوز کرنا ہے. اور وہ یوزیج یہ ہونی چاہیے کہ میں نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے کہ وہ اپنے طور پر مسئلے حل کر سکنے کی پوزیشن میں آئیں. یعنی سب سے پہلی چیز یہ کہ میں نے ان کو حل کوشش کرنی ہے کہ نہ بتاؤں. ٹھیک ہے جی، آئی ول ٹرائی ناٹ ٹو ٹیل دیم دا سولوشن، آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ دیم گیٹ ٹو دا سولوشن آن دیئر اون. اس کے لیے یہ جو اگر آپ ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی بات کو بہت توجہ سے سنیں اور اینڈ تک سنیں، اور اگر وہ 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں تو 10 دفعہ سنیں. یعنی یہاں پر اصل میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. میں لوگوں کے بارے میں یہ بتاؤں آپ کو، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ وہ سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار، یعنی کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، یہ پھر سے وہی مسئلہ ہے، یہ پھر سے وہی پرابلم ہے، یہ پھر سے وہی پرابلم ہے. نہیں، انسان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. سم ٹائمز وی ہیو میڈ آور سیلف سو ویک، سم ٹائمز دا سوسائٹی جس کے اندر ہم ایک ریئیکٹیو شخصیت کی حیثیت سے جی رہے تھے، اس نے ہمیں اتنا ویک ہونے پہ مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے کہ ہم مسئلوں کو حل بھی کر سکتے ہیں. تو اس کانفیڈنس کو دینا، یہ مقصد بنا لیں اپنا. مسئلے حل، کیونکہ آج ایک مسئلہ حل ہوگا، کل پھر ایک اور نیا پیدا ہو جائے گا، وہ پھر آپ کے پاس آئے گا. نہیں، کوشش کرنی ہے کہ میں جن لوگوں کی زندگیوں کو ٹچ کروں، اللہ تعالیٰ مجھے جن اپرچونٹیز میں ڈالے، ادھر میں نے ریلیشن شپ بلڈ کرنے ہیں اور ان کے مسئلوں کو سمجھنا ہے. ان کی آئی وڈ بی این ایئر فار دیم. ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ ول انشاءاللہ ہیلپ دیم گین دیٹ کانفیڈنس، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مسئلے حل کرنے کی خود پوزیشن میں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں اس کے نتیجے میں وہ امپاور ہوں گے. اپنے اس مقصد کو چینج کر لیں. مسئلہ حل نہیں کرنا مجھے اصل میں لوگوں کو امپاور کرنا ہے کہ وہ مسئلے حل کر سکتے ہوں. بالکل سر، ویسے یہ میں نے ابھی ٹرائی کرنا شروع کر دیا ہے کہ کوشش کروں کہ لوگوں کی سن سکوں، اور وہ جس طرح خود بیان کرنا چاہتے ہیں، جو الفاظ کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں، ان کو موقع پورا ملنا چاہیے. لیکن مجھے تھوڑی سی ہوتی رہتی ہے کہ مطلب اس سے میں باہر نہیں نکل پاتی کہ یار یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کا کیا ہے، یہ تو مطلب رائٹ ایون کہ رائٹ. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور چیز بتا دوں اپنے بارے میں یہ نہیں، کسی کے بارے میں بھی میں مطلب زیادہ تر میری تھوڑی سی یہی میں نے شروع سے سوچا ہے کہ جو میں خود کے لیے فیل کروں وہ میں دوسروں کے ساتھ کروں. میں خود کے لیے نہیں، بھی یہی فیل یہ کرتی ہوں، ٹھیک نہیں ہے، ایون میں یہ ٹھیک نہیں ہے. ریئیکٹ بھی نہیں کرتی. تھوڑا ایسا ہو جاتا اصل میں ہے جیسے یہ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ ہے نا. یہ ہاں یہ سوری ایک سر، پرابلم ہے جی. صرف یہ جی 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 جی
جی نہیں جی سر آپ پوری کر لیجیے بات، آپ پوری کر لیجیے بات۔ بس یہ کہ میرے ساتھ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گی تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. سامنے والا کیا کر سکتا ہے؟ ہر ایک کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ وہ کسی کو ٹائم میری فیلنگس کے حساب سے مجھے ٹائم نہیں دے سکے گا، مجھے یہ لگتا ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں بیان کر پاتی، لوگوں سے بات نہیں کر پاتی اپنی فیلنگز یا اپنے جذبات. یا جب بھی میں نے ٹرائی کیا یہاں میری سوچ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ جب بھی میں نے یہ ٹرائی کیا ہے تو سامنے والے نے مجھے زیادہ ہی دکھ دیا ہے، تو میں نے بتانا ہی چھوڑ دیا ہوا. مطلب اس طرح کی ہو جاتی ہے سچویشن کہ بس میں سمجھ گئی ہوں کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، ہو جائے گا وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کیسا لگتا ہے اس وقت؟ میں مطلب دکھی ہوتی ہوں تھوڑا ٹائم پہ، ہوتا ہے یہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایگزیکٹلی یہی بات عرض کر رہا تھا جی، کہ جب ہم اپنے مسائل کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اصل میں دا بیسک تھنگ دیٹ وی ریکوائر از این ایئر، این ایمپیتھک ایئر. یہ بن جائے لوگوں کے لیے. سوری سر، کال بیچ میں آ گئی تھی تو میں نے ڈسکنیکٹ کیا، آپ کی اس میں آواز کٹ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہا. جس وقت ہم دوسروں کی بات سننے کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو اصل میں بہت سے مسائل صرف ہمارے ایمپتھی کے ساتھ بات سننے سے ان کو دے ول فیل گڈ، دے ول فیل امپاورڈ. یہ بننا شروع کرتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی آپ اصل میں دو چیزیں ڈٹرمن کریں. واٹ از اٹ دیٹ از میکنگ یو امپیشنٹ؟ اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں، اگلی دفعہ شیئر کریں کہ آپ کو، یعنی یہ بات کہ میں لوگوں کی بات سنوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے پرابلم. مسئلہ اصل میں آپ کو اگر پرابلم سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ پرابلم سالو کرنا بنایا ہوا ہے. یہ نہ بنائے، میں یہ کہہ رہا ہوں پرابلم سالو آپ نے کرنی ہی نہیں ہے. دیکھیے میں اگر پرابلم سالو کر سکتا، وہی تو بات شروع سے میں یہی عرض کر رہا ہوں، پرابلم سالو اصل میں اس نے اپنی کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. یہ جو صحیح ایسپیکٹ ہے کہ میں نے دوسرے کی بات سننی ہے، اس کے نتیجے میں اصل میں وہ امپاور ہوگا کہ وہ پرابلم سالو کرنے کی پوزیشن میں آئے. جیسے ہی آپ امپیشنٹ ہوتی ہیں تو اصل میں آپ کا ٹارگٹ چینج ہو گیا ہے. ٹارگٹ یہ بن گیا کہ مسئلہ، اچھا میں جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا اب میں سالو کر لوں گی. ٹھیک ہے جی. جی یہ بالکل. جو ایسپیکٹ ہے نا جی، اس کو چینج کر لیں. آپ کا مسئلہ اصل میں پرابلم سالو کرنا ہے ہی نہیں، آپ کا مسئلہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے کہ وہ پرابلم سالو کرنے والے بن جائیں بس. ٹھیک ہے صحیح صحیح. ٹھیک ہے، شکریہ سر، رائٹ. بہت شکریہ. موسٹ ویلکم جی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جی کومل. جی سر، بس الحمدللہ سب ہو گئے سوال. چلیں جی اللہ حافظ جی سب انشاءاللہ کو. جی. نیکسٹ ویک اللہ خیریت رکھے. بہت شکریہ. جزاک السلام اللہ خیر علیکم. سر.